حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تمہارے رشتہ دار ہٹا سکتے ہیں یا تمہارے سامان تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افسوس کہ تمہاری حالت عموماً کچھ ایسی بدل گئی ہے کہ گناہوں کی طرف زیادہ جھکے ہوئے ہو۔ انتقام ایسا پیالہ ہے جس میں بے انتہا گرم شوربہ رکھا ہوا ہے۔ انتقام کا جذبہ ریشم اور روئی کے پیروں سے چل کر آتا ہے، لیکن مارتا ہے لوہے اور فولاد کے ہاتھوں سے۔ بیمار کی تیمارداری کیا کرو، بیمار کے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے اور تمہاری نیکیوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ دانا پودے میں اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک خود نہ مر جائے۔ انسان کو بھی مستقبل میں دیکھتے ہوئے انتھک انداز میں زندہ رہنا چاہیے اور ان زندہ باقیات پر گزر بسر کرنی چاہیے جس کی تشکیل یادوں اور حالت گمشدگی کے دنوں سے مل کر ہوتی ہے۔ انسان کی شناخت خصائل کے 3 درجے ہیں۔ عقلمند انسان رفتار ہی سے کسی انسان کی خصلت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، ان سے کم عقل گفتار سے اور بیوقوف کردار سے نیکی بدی کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ جو انسان دنیا سے پیار کرے گا وہ اپنی آخرت کو خراب کرے گا، اور جس بندے کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ انسان کی 2 قسمیں ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی انسان عام ہے اور روحانی خاص۔ جس نے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ولی کامل کا ہاتھ تھامے جو اسے عرفان کی راہ دکھائے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہو اور ایسے کام کرو جو تو پسند کرے کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ میرا نفس اللہ کا محتاج ہے اور اسے عبودیت خداوندی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ شریعت کا بیج جسم کی زمین بوتی ہے، جس سے شریعت کا درخت اگتا ہے اور اس سے ثواب کا پھل حاصل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر جاری معاملات کو سمجھے، کیونکہ یہاں جو کچھ وہ حاصل کرے گا اس کی گردن کا توق ہوگا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ جو بندہ زمانے کو عتاب اور ملامت کرتا ہے اس کا حساب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ وہ زمانے سے کبھی خوش ہو سکتا ہے۔ بے شک زمانہ لوگوں کے ساتھ وہی چال چلتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ چلا۔ زمانے کی جس چیز نے ایک دفعہ پیٹھ پھیری وہ واپس نہیں ہوتی، اور اس کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی۔ زمانہ اہل زمانہ سے خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی عیب چینی کرتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہونے دیتا۔ زمانے کی 2 حالتیں ہیں، کبھی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور کبھی کوئی چیز دے دیتا ہے۔ جو چیز لے وہ لوٹ کر نہیں آتی، اور جو دے دے اس کے لیے بقا نہیں۔ اکثر لوگ زمانے کی چال پر چلتے ہیں
جیسا وقت ہو ویسا کام کرتے ہیں۔ زمانہ وہ نظارے پیش کرتا ہے کہ جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہو۔ یاد رکھو کہ حرام روزی کھانے سے قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر حلال روزی کھاؤ گے تو دل کو زندگی ملے گی۔ کسی حالت میں بھی شریعت کو نظر انداز مت کرو۔ اللہ سے اتنا مت شرماؤ جتنا تم اپنے پڑوسی سے شرماتے ہو۔ انسان آسمانوں کے بادشاہی میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پرندوں کی طرح دوسری مرتبہ پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے۔ زمانے کی گردش عجیب ہے، لیکن اس سے غفلت بھی زیادہ عجیب ہے۔ صرف ایک لڑی کے ٹوٹ جانے سے پوری زنجیر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طور طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ زمانے کا گزرنا ایک خواب، اس کی لذتیں سراسر عذاب، اس کی نعمتیں فانی اور طرح طرح کے مصائب کی اہم رکاب ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں دو چیزیں یعنی کتاب و سنت سے اس کے اعمال کی موافقت اور مخالفت کو ضرور دیکھ لو۔ جو بندہ حقیقت کے دائرے تک نہیں پہنچ سکتا وہ مخلص نہیں کہلا سکتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو یا تنگی آفت اور مصیبت ہو تو صرف 3 مرتبہ یہ کلمات عصر کے بعد پڑھ لیا کرو: یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ تمام تنگی مصیبت دور ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا خاص تحفہ ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو۔ جو زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ جس طرح انسان سورج کو دیکھے تو دوسری کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح جب انسان مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتا ہے تو جمال خداوندی کے مقابلے میں وہ کسی کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ بے شک زمانہ اپنی کمان کسے ہوئے ہے، اس کے تیر کبھی خطا نہیں ہوتے، اس کے زخموں کا کوئی علاج نہیں۔ یہ تندرستوں پر بیماری ڈالتا ہے اور جن کو نجات ملی ہے ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔